اللہ رب العزت نے فوراً سے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دعا کو التجا کو فریاد کو پورا کر دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ کس قدر قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ساتھی مانگا تھا، مگر ابو بکر صدیق کی رفاقت اور سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ملا ہے، اس قدر ملا ہے کہ قرآن کے اوراق میں، قرآن کی لائنوں کے اندر، حروف کے اندر ابو بکر صدیق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیثوں میں ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہے، مدینے میں ساتھ ہے، ریاض الجنہ میں ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں ساتھ ہیں، قبر پھٹے گی تب ساتھ ہوں گے، روز محشر ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا، أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ برادران اسلام، اسلامی مہینوں میں سے اسلامی مہینہ جمادی الثانی چل رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر میں ایک ایسی شخصیت دنیا سے انتقال کر گئی، چلے گئی، کہ جو بڑی انتہائی اہمیت کی حامل اور اعلیٰ درجے کی، عرفہ درجے کی شخصیت ہے۔ اس انسان کے بارے میں ہی اس کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، وہ انسان اتنا عظیم انسان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا
کہ وہ انسان کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، مسلمان کی لسٹ میں شامل ہو گیا، مومن بن گیا، کیسے اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں، فرمان برداری میں کیسے لگ گیا، اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ مالک کائنات نے، اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک میں الگ اعلان بات کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس پہ راضی ہو گیا۔ خالی اس پہ نہیں راضی ہوا، میں ان صحابہ کرام پہ بھی راضی ہو گیا جو میرے نبی پہ ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا، ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو چکھ لیا، میں ان سب پہ بھی راضی ہو گیا۔ مگر بات ہم اس انسان کی کر رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا انسان کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا پیار ہے، عقیدت بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے جنہوں نے عاقل اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہر موقع پہ جب کبھی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کیسے کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کلمہ نہیں پڑا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، پاس آئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں۔ بات کی ابوبکر صدیق میں اللہ کا نبی ہوں، کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، نعم ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر صدیق میرے پاس جبریل آتا ہے، اللہ رب العزت کا پیغام رسا آتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ میری بات ہے، کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، میں اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر رسول بن کے آیا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، آمنا و صدقنا، اللہ کے نبی میں ایمان لے آیا، میں نے مان لیا، میں نے قبول کر لیا، قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار بھی ہو گیا اور دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات بنا بنا کے اتاری، سورتوں کو بنا بنا کے اتارا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ کہ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا واللیل اذا یغشی، جب اندھیری رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مالک کائنات کو کوئی ضرورتیں نہیں قسمیں اٹھانے کی مگر تجھے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور رات کی اندھیری تاریکی چھا جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، دن کا اجالا ہو جاتا ہے، روشنی پوری نمودار ہو جاتی ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قسم اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں مجھے دن کی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں وما خلق الذکر والانثی، مجھے نر اور مادہ کی، مؤنث کی، مذکر کی، عورت کی، مرد کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا اٹھا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، تقوی اختیار کیا ہے، فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، اور اس کی تصدیق کی، اس کو مانا۔ آج تیرے میرے لیے بھی یہی بات ہے، آمنا وصدقنا، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، کوئی بھی فرمان آ جائے، دل کو دل میں سمولے پسالے، آنکھوں کو بند کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لے، آمنا وصدقنا کرتے ہوئے، بغیر کسی چوں اور چنا اور چنکے کرتے ہوئے، ادھر منہ کرتے ہوئے، کبھی اپنے مولوی صاحب کی طرف، کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کی طرف، حق سچ کو جاننے کے لیے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق سچ آ گیا ہے تو پھر کیا کرنا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
وصدق بالحسنى، پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جب تو تسلیم کر لے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا تھا، مانا تھا. اللہ رب العزت نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر میں پھر اس انسان کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو، آج کا مسلمان ہو، مومن ہو، بندہ ہو، اللہ رب العزت کہتا ہے پھر میں سارے کے سارے آسانی کے راستے بنا دیتا ہوں. آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا، مومن بن گئے، مسلمان بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شخصیت تھی. ہر انسان یہ طمع کرتا تھا، آرزو رکھتا تھا، خواہش رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میری محبت اور پیار بیٹھ جائے، کہ اللہ کا نبی میرے ساتھ پیار کرے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پایا، سوچا کہ آج جا کر کے دیکھوں تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرے لیے پیار ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی، میں اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کوئی تھوڑی سی جگہ بنا سکا ہوں کہ نہیں بنا سکا. کیسی عجیب اور بہت بڑی، عجیب تو نہیں، بہت بڑی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میری محبت. سوال کیا اللہ کے نبی، صحابہ کرام تو بہت ہیں، مگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں بتائیں کہ جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت ہو، کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں ہوگا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے نبی، مجھے صحابہ کرام میں سے بتائیں نا آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے نبی پھر کون سا انسان ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں. پھر سوال کیا، پھر اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کا نام لیا جس سے اللہ کا نبی بے پناہ محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا. امی عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. کیوں نہ پیار ہو، کیوں نہ محبت ہو، کیوں نہ عقیدت ہو، جب جب دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو، آرام ہو، تکلیف ہو، جب جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابوبکر یہ کام ہے، سفر کرنا ہے، چل ساتھ. ابوبکر صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ. جب کبھی کوئی بات کی، کوئی آرزو کی، کسی جگہ پہ جانے کا ارادہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً دم بھرا. کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کام ہے، میرے گھر میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کاروبار ہے، میں نے وہاں جانا ہے. نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کی ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وقف کر دی. آئے رات کا اندھیرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ دستک دی. ابوبکر صدیق باہر آئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، اتنی اندھیری رات میں آپ آ گئے ہیں؟ کہا ابوبکر رات کا وقت ضرور ہے مگر اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آ گئے ہے، حکم جاری ہو گیا ہے، اب ہم نے مکہ کو چھوڑ دینا ہے. یہ کفار مکہ جو ہے نا وہ ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا چل ہجرت کر کے اب یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ طیبہ میں چلے جاؤ. ابوبکر صدیق ہم نے جانا ہے، اب ہجرت کر کے جانا. ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کو کہا بیٹا کچھ کھانا جو ہے وہ دے دو، اسے ٹفن میں پیک کر دو. کیا ٹفن ہے؟ اسماء بنت ابی بکر کا.
اپنے دوپٹے کو اتارا، اس کو 2 حصوں میں بانٹا، اس دوپٹے کے اندر کچھ روٹیوں کو باندھا اور باپ کے حوالے کیا۔ باپ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میرا گھر بھی ہے، میں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، چلے فروخت کر دیتے، کوئی معاملہ، چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں، ساتھ چل پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے نہیں درجات بن جاتے، نبی کا حکم ماننا پڑتا ہے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑتی ہے۔ چلتے چلتے غار میں جب جا کے پہنچے، اس میں آرام کرنے لگے، گود کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی۔ اس گود میں سر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ کفار جو ہیں وہ قریب آ گئے غار کے۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کافر تو دہلیز پہ آن پہنچے، اگر انہوں نے ہمارے پاؤں کو دیکھ لیا تو ان کو بھنک لگ جائے گی، ابو جہل جو ہمارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، معاملات بڑے خراب ہو جانے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی، تجھے بھی بتایا، مجھے بھی بتایا، سب کو بتایا، خوشی ہو، دکھ ہو، غمی ہو، تکلیف ہو، ہر موقع کے اندر کیا کرنا ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، لا تحزن، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا، اس سے پہلے صحیفے بھی آئے، کتابیں بھی آئی۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں یہ بات ہے افضل الکتاب بعد کتاب اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ جیسے قرآن پاک کے بعد کوئی افضل ترین کتاب نہیں ہے اور انبیاء کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کی، بشر کی کوئی وقت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح ہی افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ان کے صحابہ تو درکنار دور رہ گئے، تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلا افضل ترین انسان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے رفع یدہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، قال اللہم اجعل فی ابا بکر معی فی درجات، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے جنت کے اندر ابو بکر صدیق کا ساتھ چاہیے۔ جب ابو بکر صدیق کا ساتھ مانگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فوراً سے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دعا کو، التجا کو، فریاد کو پورا کر دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ کس قدر قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ساتھی مانگا تھا، مگر ابو بکر صدیق کی رفاقت اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ملا ہے، اس قدر ملا ہے کہ قرآن کے اوراق میں، قرآن کی لائنوں کے اندر، حروف کے اندر ابو بکر صدیق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیثوں میں ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہے، مدینے میں ساتھ ہے، ریاض الجنہ میں ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں ساتھ ہیں، قبر پھٹے گی تب ساتھ ہوں گے، روز محشر ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اتنی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس قدر محبوب ترین پسندیدہ انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر نا ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اس کے اندر دودھ موجود تھا، میں نے اس دودھ کو پیا، اور دودھ پیا میں نے اتنا پیا کہ خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں میری جو وینز ہیں، نالیاں ہیں، یا جو سکن ہے، اس کے اندر بھی وہ دودھ آن پہنچا، میں نے اتنا دودھ پیا۔ کہنے لگے دودھ بچا، میرے پاس ابوبکر صدیق موجود تھے، میں نے وہ صدیق کو دودھ پیش کیا۔ صحابہ کرام جان گئے، فوراً خواب کی تعریف سمجھ کے کیا تعبیر ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ علم سے نوازا ہے، مگر وہی علم پھر آپ نے ابوبکر صدیق کے حوالے کیا۔ یہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بنے، بلا فصل بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پہ اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مختلف حدیث کے بابوں کے اندر 17 مرتبہ حدیث کو لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے جائے نماز پہ کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، دورہ حکومت چلتا رہا، ایک وقت وہ بھی آن پہنچا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلالت میں پڑ گئے۔ مورخین کہتے ہیں ابوبکر صدیق سردی کے موسم میں نہا لیا، بخار ہوا، 13 ہجری کا واقعہ ہے، بخار ہوا، بخار اس قدر ہوا کہ 15 دن تک رہا، اس قدر شدت رہی کہ نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ گھر والوں سے کہا مرو عمر بن الخطاب فلیصلی بالناس، حضرت عمر کو بلاؤ، مصلی پہ کھڑا ہو اور لوگوں کی امامت کرواؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرڈر جاری ہوئے، حضرت عمر فاروق آئے، آ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب دیکھا میری علالت اور بیماری اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، شدت اختیار کر رہی ہے، کبائر صحابہ کرام کو بلایا، اور یہ خلیفہ دوم بنانے کی پوری ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول بنایا، اور اس کے بعد کبائر صحابہ کرام سے مشورے کے بعد ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد خلیفہ بنا دیا، اور اس کے بعد ایک وصیت لکھ دی، کہا میں یہ گمان کرتا ہوں اور میں حسن ظن یہ رکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق تمہارے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، اگر نہ کرے گا عمر فاروق تو تمہارے اعمال تمہارے ذمے۔ بس یہ بات ہوئی، علالت بڑھتی گئی، وہی گود آن پہنچی جس گود کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کا لخت جگر ہے، بیٹی ہے، گود میں سر کو رکھا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ابو جی دیکھیں کتنے حالات خراب ہیں کہ آپ وقت کے حاکم ہیں، خلیفہ بھی ہیں، مگر گھر کے معاملات کیسے ہیں، کہ گھر کے اندر ایک نیا کفن بھی موجود نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے اے میری بیٹی، اگر نیا کفن موجود نہیں ہے تو گھر کی یہ 2 دھلی ہوئی چادروں کے اندر ہی ابوبکر صدیق کو کفنا دینا۔ امی عائشہ سے کہہ رہے ہیں نئے کفن کی ضرورت نہیں، نئے لباس کی تو زندہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی کہا اے میری بیٹی عائشہ، میں نے بیت المال میں سے ایک غلام، ایک اونٹ اور ایک کمبل لیا ہے، اسے واپس کر دینا، اسے واپس رکھوا دینا۔
اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دن دولت نہیں اکٹھا کی، کچھ نہیں کیا۔ باتیں کرتے کرتے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ابو جان ابو بکر صدیق نے ایسے اپنی نگاہوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ کہتے ہوئے روح پرواز کر کے دنیا کو کوچ کر گیا۔ وہ انسان جس کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جیتا تھا اور تڑپتا تھا۔ اللہ کا قانون، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھ لینا ہے، موت ایک دن آ جانی ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، باقی کس نے رہنا؟ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کی ذات نے باقی رہنا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کا معاملہ آیا۔ 3 چادروں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو کفن دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تلقین کی تھی کہ اسماء بنت امیس کو حکم دینا کہ مجھے غسل دے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، بیوی تھی، یعنی بات یہ سمجھے کہ بیوی بھی غسل دے سکتی ہے، تو آپ کی اہلیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو غسل دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد ابو بکر صدیق کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں سائڈ کندھے کے برابر سر سے نیچے کر کے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو دفنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ انسان، عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، سورتیں اتاری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کا ساتھ مانگنے کی اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے دعا بڑی عمدہ طریقے سے قبول کی، دنیا میں بھی ساتھ دیا اور آخرت میں بھی ساتھ دیا۔ یہ انسان ایسا کہ اس انسان نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات نہیں کی۔ ہمارے ہاں یہ بات موجود ہے اور عرف عام میں ہے کہ ایک باپ جب اپنے بچے سے ایک بات کہہ دیتا ہے اور آگے سے بچہ چوچنا کچھ بھی کرے تو باپ یہ کہتا ہے تمہیں تمیز نہیں، تم میرے سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، میری گستاخی کر رہے ہو۔ اونچی آواز میں بات کرنے کو ہم گستاخی تصور کرتے ہیں اپنے ہاں، مگر ہم بہت سارے معاملات میں اللہ رب العزت کے حکموں میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہم اس قدر آنکھ مچولی کرتے ہیں اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، حکموں کو نہیں مانتے، اپنی آراء کو، آسانیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کیا کہا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہ بات کہی اللہ کے نبی، میں کبھی بھی آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کروں گا، میں جب بھی آپ سے بات کروں گا، گفتگو کروں گا، سرگوشی کروں گا، آہستہ سے کروں گا۔ میں یہ بات نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کروں، وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ تو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ہمارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔